बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, हम दाखिली महाज के ऊपर तो रोज़ रोज़ नई डेवलपमेंट्स होते देख रहे हैं, अदालती सतह पर भी आप देख रहे हैं नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को भी 10-10 साल कैद पीका एक्ट के तहत सुना दी गई है, और जिस तरह उनकी गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी हुई वो आज भी ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। जो आलमी महाज है वो भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बिलखसूस अमेरिका जो है, पहले ईरान पर हमले की हम बात सुनते हैं, वेनेजुएला की सिचुएशन हमारे सामने है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की भी बात हो रही है, और इस दौरान हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी शमूलियत इख्तियार कर लेता है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान का भी किरदार बड़ा ही, उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी यहाँ पर काफ़ी बहस हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन? देखिए, इस वक्त अदील आलमी शतरंज की बिसात के ऊपर उस खेल का या उस जंग का आगाज हुआ है जिसके नतीजे में पावर सेंटर या तो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमेरिका के पास ही रहना है, कि वो जो सोल स्टेटस ऑफ सुपर पावर एंजॉय कर रहा है, इसको एंडलेस टाइम के लिए या फोरसीएबल फ्यूचर के लिए अमेरिका के पास रहेगा, या फिर ये पावर सेंटर शिफ्ट होके चाइना के पास आ जाएगा, ईस्ट के पास आ जाएगा प्राइमरीली, लेकिन चाइना उसके सेंटर में होगा। देखिए, कुछ बहुत ही अहम खबरें ख़ास तौर पर गुज़श्ता 48 घंटे में, 96 घंटे में डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उनका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, आज तक दुनिया की हिस्ट्री में हमने जब जब किसी एम्पायर का, किसी सुपर पावर का राइज और फॉल देखा है, उससे मुशाबे चीज़ें अब हम होते हुए देख रहे हैं। और कोई भी दुनिया की दुनियावी ताकतों की बात कर रहा हूँ, एक तो जाहिर है कि प्लान जो है वो सुपर नेचुरल प्लान होता है, ऑलमाइटी का प्लान होता है। हम बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में मौजूद लोग हैं उनके प्लानिंग की। उस प्लान में कोई भी सुपर पावर हो, जब वो अपनी औकात से, अपनी बिसात से ज़्यादा स्ट्रेच कर जाती है, तो फिर उसका डिमाइज, उसका कोलैप्स, उसका टूट जाना, उसका बिखर जाना यकीनी हो जाता है। अमेरिका इस वक्त उसी दहाने पर खड़ा हुआ है जहां पर बैक वक्त अगर ईरान, मिडल ईस्ट, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, यानी यूं समझ लें कि एक पहलवान है जो 1 बाय 1 तो सबसे निपट सकता है, लेकिन अगर वो बैक वक्त ये तमाम महाज खोल लेगा तो फिर ये समझ जाएं कि उसके ऊपर इस कदर ताबड़तोड़ हमले होंगे कि उससे बचाव मुमकिन नहीं होगा। देखिए, अमेरिका ने जो कहानी या जो किताब अब खोली है ना, इस किताब में जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बात तो तय है कि इनमें से कम एक कॉन्फ्लिक्ट का हॉट कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होना यकीनी है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका, यहाँ के मामलात हों। अगरचे अब तो ये बातें सामने आ रही है ना कि वेनेजुएला में गेम पहले से फिक्स थी। जो जिन खातून के पास इख्तियार गया, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उनकी पहले से सेटिंग हुई भी थी अमेरिका के साथ। अब तो अमेरिकी जरीदे, पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स उसके बारे में कहानियां खोल रहे हैं, सुना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड वाला, पहले ईरान वाला देख लेते हैं। देखिए, ईरान वाले मामले पे लेस लाइकली मैं इस वजह से समझता हूँ कि अभी ये नहीं कि ये हतमी नहीं है, लेकिन लेस लाइकली है, कम इम्कान है कि ईरान के ऊपर बराह रास्त एक हमला हो, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उन इत्तहादियों की ज़रूरत है जिन इत्तहादियों के साथ उसने ग्रीनलैंड के मामले पर सिंह फंसाए हुए हैं। ओके, यानी यूरोप फिर इस रीजन में। और अगर ईरान की कॉन्फ्लिक्ट को अमेरिका खोल लेता है और वहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है, वहाँ पर सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का जिस तरीके से इनका मंसूबा है कि उनकी जान लेनी है, वो काम उसका आगाज़ कर देता है। उस कॉन्फ्लिक्ट का दायरा वसी होने का, जिहाद का फतवा आने का और उसके रेपरकशंस पूरी दुनिया में होने का कभी इम्कान मौजूद है, और वो और बोर्ड ऑफ पीस साइड बाय साइड नहीं चल सकते। ओके, इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये लेस लाइकली है। अब आ जाए ग्रीनलैंड वाले मामले पे। अच्छा, बहुत सारी कहानियां कि भाई ग्रीनलैंड उसको रिसोर्सेज के लिए चाहिए, उसको अब डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली, या अमेरिकियों की कहानी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि यहाँ पर एक चीज़, हम जब डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन
डीप स्टेट। लेकिन ग्रीन लैंड इज फ्यूचर। उसकी वजह है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहानी ये सुनाता है, या अमेरिकी कहानी ये सुनाते हैं कि ये कोई राइट टू क्लेम नहीं है कि जिस वक्त ज़माना कबले मसीह में अगरचे कबले मसीह की बात हम नहीं कर रहे, 40 सी बात हम 400-500 साल पहले, 600-700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, हम उस एरा की बात कर रहे हैं कि ये कोई कहानी नहीं है कि एक कश्ती क्योंकि डेनमार्क की वहाँ पर आकर रुक गई थी, लिहाजा अब वो लैंड डेनमार्क का है। अमेरिका ये कहता है हमारी भी बहुत सारी कश्तियाँ रुकी हैं, हमारी कश्तियाँ अभी भी जाकर वहाँ पर रुकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि ये नहीं है कोई कहानी कि 500 साल पहले डेनमार्क की एक कश्ती वहाँ पर रुकी थी, लिहाजा ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हो गया। अब डेनमार्क, अगर आप दुनिया के नक्शे के ऊपर जहाँ पे डेनमार्क मौजूद है वहाँ पर आप ये बॉल पॉइंट रख देना तो डेनमार्क छुप जाता है। तो ग्रीनलैंड का रकबा तकरीबन पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। ओके। और ग्रीनलैंड की जो क्योंकि आइलैंड है, चारों तरफ उसके पानी मौजूद है, अगरचे वो कहीं पर जमा हुआ है, बर्फ है, और कहीं पर कभी मौसम के एतबार से वो बर्फ ऐसी वजह से अभी तक छुपा हुआ है। तो वो जो ग्रीनलैंड है उसकी जो बाउंड्री है, जो उसका आप यूँ समझें कि कोस्ट लाइन है, वो तकरीबन 44,000 किलोमीटर बनती है। 44,000 किलोमीटर्स, जो दुनिया का डायामीटर से ज्यादा है। अच्छा जी, क्योंकि कोस्ट लाइन की जो पैमाइश है, वो जो अंदर खाड़ियाँ होती हैं, जब आप अंदर यानी कि रास्ता चलता है जिस हिसाब से चलता है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि जब कोई भी मुल्क किसी पीस ऑफ लैंड को, या जो उसकी टेरिटरी कंसिडर होती है, फॉर एग्जांपल फ्रांस के साथ छोटा सा समंदर लगता है, लेकिन कोस्ट लाइन के एतबार से दुनिया में राइट्स के एतबार से समंदरों में छुपे ख़जानों पर अपने राइट के हिसाब से फ्रांस दुनिया के टॉप के मुमालिक में। उसकी वजह यह है कि उसकी 15 ओवरसीज टेरिटरीज हैं। ओके। और ये जहन में रखें कि जो आपकी कोस्ट लाइन है उसके आगे 200 किलोमीटर का एरिया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसके बाद हाई सीज शुरू होते हैं, जिसके बाद ओपन ओशन शुरू होता है। जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज है वो ये कहता है कि यहाँ तक आपका एक्सक्लूसिव बॉर्डर है, इधर तो कोई दाखिल भी नहीं हो सकता। आप उसको, अगर कोई हिट आपको पास दाखिल होता है आपकी मर्जी के बगैर, आप उसको हिट भी कर सकते हैं। परमिशन के बगैर कोई दाखिल हो रहा है, इंफॉर्मेशन के बगैर दाखिल हो रहा है, वो आपके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला या ब्रीच आपके बॉर्डर की तसव्वुर होगी। उसके बाद शुरू होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको याद होगा केकड़ा बंद की बात चली थी, वो कराची से 180 किलोमीटर दूर है पानियों में, लेकिन वो अगर वहाँ पर कोई भी डिस्कवरी हो जाती है, वहाँ से हीरे निकल आते हैं, सोना निकल आता है, तेल निकल आता है, वहाँ पर शेल निकल आता है, उसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान के पास। और वहाँ से गुजरने वाली जो कश्तियाँ हैं, या अभी गुजरगाह के तौर पर अगर वो इस्तेमाल होगा, उसका किराया भी पाकिस्तान को मिलेगा, उसके पैसे भी पाकिस्तान को मिलेंगे। ग्रीनलैंड के साथ ग्रीन टी भी, सर्दी का मौसम है, आप उठा लें। तो अदील साहब, वो जो 44,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बनती है, जी जी, तो उस हिसाब से 200 किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है वो उस मुल्क के पास आ जाएगा जिस मुल्क के पास ग्रीनलैंड होगा। अब एक पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा कोरल रीफ समझ लें आप, या एक चट्टान है जो समंदर में मौजूद है, और उसको समंदर पे कायम रखने के लिए जापान मिलियंस ऑफ डॉलर सालाना खर्च करता है, क्योंकि वो जापान का हिस्सा तस्वुर होती है। अगर वो ज़मीन बुर्द हो जाए, अगर उसके ऊपर ओशन आ जाए और वो ख़त्म हो जाए, जापान का उस पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो जापान खो देगा। तो यहाँ पर कहानी उससे बढ़कर है। ग्रीनलैंड इज फ्यूचर। पानी, जो मौसमियाती तब्दीली है, जो एनवायरनमेंट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर अमेरिका ने कहानी ये सुनाई है कि एक तो आयरन डोम की आप बात सुनते हैं ना, जो आयरन डोम है वो इस वक्त दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एरियल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसमें इसराइल में हमने देखा अभी जो डेविड एरो है, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिससे इसराइल जो है उसकी
ارد گرد جتنے بھی ایڈورسریز ہیں ان کے میزائل سے، راکٹ سے، ان کے بیلسٹک میزائل سے، ان کے حملے سے بچنے کے لیے امپینیٹریبل بناتا ہے ان کی ایئر سپیس کو، جو میتھ اگرچہ ٹوٹ گئی۔ اب اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گولڈن ڈوم بنانا ہے، اس وجہ سے ہمیں گرین لینڈ چاہیے۔ اب گولڈن ڈوم بنانے کے لیے گرین لینڈ پورے پہ قبضہ آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ کی آلریڈی ڈنمارک کے ساتھ ٹریٹی موجود ہے، آپ کینیڈا سے لے کے پورے یورپ کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، آپ کو وہاں پر جتنی بھی زمین درکار ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو پورے کا پورا اپنے ہاتھ میں کیوں چاہیے؟ ڈونلڈ ٹرمپ آفر کیا کر رہا ہے کہ 57,000 آپ کی پاپولیشن ہے، وہاں کے آدیواسی جو ہیں، جو وہاں کے انڈیجنس ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، جو وہاں کے ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، نسل در نسل رہنے والے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے یار آپ $10,000 یا $1,00,000، 10,000 سے $1,00,000 تک جہاں آپ کا دل کرے آپ کو میں دیتا ہوں، اور امریکہ کی شہریت دیتا ہوں، یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا، اور آپ یہ ملک جو ہے اس کا سودا کر لیں ہمارے ساتھ۔ اور ساتھ میں ڈنمارک کو پیسے آفر کر رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو نا پاز کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، ہم ظاہر ہے کہ اس کنٹینیوٹی جو ہے وہ رک گئی درمیان میں۔ جو آئرن ڈوم ہے اس کے مقابلے میں اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں روس سے خطرہ ہے، ہمیں چین سے خطرہ ہے، اور اگر وہاں سے کوئی بھی میزائلز لانچ ہوتے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز لانچ ہوتے ہیں، نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے، تو ہمیں ایک ارلی وارننگ کے لیے گرین لینڈ میں ایسے اسٹیشنز چاہیے کہ جہاں پر ہمارے ریڈارز اور ہمارا گولڈن ڈوم جو ہے وہ موجود ہو، اور لا محالہ جتنے بھی میزائلز کا رخ امریکہ کی طرف ہوگا ان کو روک لیں، وہ اسی راستے سے ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر قربت کے لینڈ کی قربت کے حساب سے دیکھا جائے تو گرین لینڈ سب سے قریب بنتا ہے کینیڈا کے، اور اگر رائٹ کلیم کرنے کا اس بنیاد کے اوپر ہو تو پھر کینیڈا سب سے پہلے کہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اگر ایریل اٹیک ہوتا ہے، میزائلز آتے ہیں، تو ان کو بھی گولڈن ڈوم جو ہے وہ روکے گا، وہ بچائے گا۔ اور اگر سمندری راستوں سے، کیونکہ دیکھیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جس طرح ہمارے ہاں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، وہ آرکٹک ایریا، وہ ریجن، وہ اوشن جو منجمد تھا، وہ ڈائلما ختم ہو رہا ہے روس کا۔ روس دنیا کا سب سے بڑا لینڈ ماس رکھنے والا ملک، 1,72,00,000 مربع کلومیٹر، جس کا رقبہ پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور روس کے بعد یعنی تقریباً نصف جو ہے وہ ایریا بنتا ہے۔ اگر آپ کینیڈا کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، آسٹریلیا کی بات کر لیں، امریکہ، انڈیا تو خیر ہم موجودہ روس کی بات کر رہے ہیں، ہم موجودہ روس کی بات کریں، ہم یو ایس ایس آر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یو ایس ایس آر کو شامل کر لیں تو اس میں آپ 17 مزید ممالک کو شامل کریں گے، جس میں ایک ملک تو ایسا ہے جس کا رقبہ کرغزستان کا، قازقستان کا پاکستان سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، 17 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں جو کیسپین سی ہے صرف اس کا رقبہ نکال لیں تو پورے پنجاب سے بڑا صرف وہ جھیل ہے، اسی لیے اس کو سی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو اٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تو گولڈن ڈوم ہمیں بنانا ہے اپنے دفاع کے لیے، دوسرا اب یہ جو آبی گزرگاہ ہے، آرکٹک اوشن اوپنز اپ انٹو اٹلانٹک اوشن، اٹلانٹک مہاساگر، اس میں داخل ہونے کے لیے روس کی جو سبمرینز ہیں، یا ایون اب جو وہاں پر موومنٹ ہوتی ہے شپس کی، اس کے لیے آپ کو نیوکلیئر پاورڈ آئس بریکرز کی ضرورت ہے۔ آئس بریکرز کے بغیر بھی وہاں پر موومنٹ نہیں ہو سکتی سمندر کے راستے، صحیح ہے، اور آئس بریکرز کی وہاں پر ایکٹیویٹی سے ہی یہ فنومینا جنریٹ ہوا ہے۔ لیکن وہاں سے امریکہ سے نظر بچا کر آرکٹک سے اٹلانٹک میں داخل ہونے کا اور اس پورے ایریا میں اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے جو میری ٹائم روٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کے لیے GIUK گیپ جو ہے، گرین لینڈ سے آئس لینڈ جو کہ تقریباً 300-400 کلومیٹرز کا مائلز کا ایریا بنتا ہے، اور پھر آئس لینڈ سے UK یعنی اسکاٹ لینڈ کی جو اپر ٹپ ہے اس ایریا میں، اسے اوپر ظاہر ہے کہ پھر ناروے آ جاتا ہے۔ اس ایریا کا جو گیپ ہے یہ 1000 آپ ذہن میں رکھ لیں گے، 1058 غالباً جو ہے وہ میل کا ایریا بنتا ہے۔ اگر پریکٹیکلی امریکہ گرین لینڈ پر ایز اٹس اون ٹیریٹری موجود ہو
تو پھر کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، تو پھر وہاں سے گزرنے والی، اور وہاں کے 200 کلومیٹر پہ تو اس کا ویسے ایکسکلوسیو اکنامک زون آ گیا، تو تقریباً آئس لینڈ پہنچ گئے آپ۔ آئس لینڈ کو قومیانہ پھر امریکہ اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے، یہ ہم ایک نئی شکل دیکھ رہے ہیں جو نو آبادیاتی جو جب کالونیاں بنائی جا رہی تھی، برطانیہ نے، اس نے، فرانس ہے، پرتگال ہے، اسپین ہے، ایون ڈچ ہیں جو نیدرلینڈز ہے، انہوں نے، بیلجیم نے کہاں نہیں قبضے کیے، تو یہ اب ایک نیا ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو گلوبل آرڈر ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے تہوبالا کر دیا ہے، اور آج نئے اتحاد وجود میں آ رہے ہیں۔ اب چائنا نے، دیکھیں اس کو فلیکس کرنا ہے، لیٹس گیٹ بیک ٹو دا پوائنٹ فرام ویئر وی سٹارٹڈ۔ گرین لینڈ والا معاملہ ہو گیا، اب امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی پریورٹی کیا ہے، کیا ایران ہے؟ ایران لائکلی صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ وینیزویلا سے جو تیل حاصل کرنا تھا، اور وینیزویلا میں جو روس کے، چائنا کے ونگز کلپ کرنے تھے، ان کا اسفیئر آف انفلوئنس جو لیٹن امریکہ کی طرف، ساؤتھ امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وینیزویلا کا یہ آپریشن کیا۔ اب جس تیل تک اس کو دسترس حاصل ہو گئی ہے، ایران پر اس سے پہلے حملے کو روکنے والی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ اور یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ تو معاملہ کب جا کر سیٹل ڈاؤن ہوگا، لیکن ایران فوری طور پر جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز ہے، اس کو بلاک کر دے گا۔ ہرمز کے بلاک ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا میں 20 سے 30% جو تیل کی ترسیل ہے وہ رک جائے گی۔ اس وقت انرجی کے سورس کے لیے یہ دنیا چلتی ہی تیل پر ہے، پوری دنیا چوک ہو جائے گی، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک، ان کی اکانومیز بیٹھ جائیں گی، ان کا پٹا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو جب یہ کام ہوگا تو اس صورت میں ساتھ ہی جو باب المندب ہے، جو گلف آف عدن سے راستہ بحیر احمر کی طرف جاتا ہے اور پھر آگے سوئز کینال کی طرف جاتا ہے، جہاں سے پوری دنیا کی جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کا 10% ہوتا ہے، وہاں پر یمن میں حوثیز جو ہیں وہ کام ڈال دیں گے، اور ایران بیسیکلی اس دنیا کے معاشی نظام کو چوک کر دے گا۔ اس وجہ سے یہ گریز کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن اب کیونکہ تیل تک دسترس امریکہ کو حاصل ہو گئی ہے تو یہ لائکلی، سب سے زیادہ ریزروز آئل کے تو ہیں ہی وینیزویلا میں، تو یہ لائکلی ہو گیا۔ 303 بلین بیرل کروڈ آئل ہے، $17 ٹریلین کا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے جو امریکہ نے ماری ہے۔ اس سے بڑی ڈکیتی، $17 ٹریلین کی ڈکیتی انہوں نے مار دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ خیر سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا ٹرمپ ڈکیت جو ہے نا، اس نے یہ کام کر دیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایران والے معاملے کے اوپر اگر موو کرتا ہے تو اس کو گرین لینڈ کے معاملے پہ جن لوگوں کو اوفینڈ کر رہا ہے ان کو اتحادیوں کے طور پر چاہیے ایران کے خلاف۔ موومنٹ آپ کو ساری نظر آ رہی ہے۔ اب ہوتا ہے نا سجی دکھا کے کھبی مارنا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹلی یا تو موو کرنا ہے گرین لینڈ والے معاملے پہ، جہاں پر اس کو فیوچر نظر آ رہا ہے، جہاں پر اس کو ریسورسز نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی بہت بڑی حماقت کر دی کہ آپ پورا یورپ آپ اس کو افینڈ کر لیں، چند ایک کو چھوڑ کے، کہ شاید اٹلی جو ہے اور جرمنی ہمارا ساتھ دے دیں۔ فرانس تو ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ زیادہ عرصے صدر نہیں رہے گا فرانس کا۔ کینیڈا نے جس طریقے سے آنکھیں دکھائی ہیں، جو ورلڈ اکنامک فورم پہ جو اسپیچ ہوئی ہے، آپ اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر امریکہ نے یورپ کے ساتھ اور اپنے قریبی اتحادیوں کو ٹکر مار دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کے عزائم جو ہیں وہ ایران والی جانب نہیں ہوں گے۔ دوسرا، ایران کی طرف کرنے سے کیا معاملہ ہوگا کہ جو بورڈ آف پیس اس نے اناؤنس کیا ہے، وہاں پر بہت سارے مسلم ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کے بغل بچے بن کے ہمیں امریکہ کا ڈرٹی لینن ان ایریاز میں کرنا پڑے گا۔ اب جو بورڈ آف پیس ہے، جب آپ اس کی حیت ساخت اور اس کا چارٹر دیکھتے ہیں، اب پاکستان نے اس کو سائن تو کر دیا ہے، لیکن وہ کلیریفیکیشنز، حیران کن بات ہے کہ جو امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی ہیزیڈنٹ ہو کر
مانگ رہے ہیں امریکہ سے, یعنی وہ ممالک جو سانس بھی امریکہ کی مرضی سے نہیں لیتے, کجا یہ کہ وہ اپنی فورن پالیسی ڈیسیجنز امریکہ کی مرضی کے بغیر یا بیجنگ کے ساتھ الائنمنٹ کریں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اور امریکہ سے یہ کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ بھیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غزہ کے لیے بننے والا بورڈ آف پیس, اس کے چارٹر میں غزہ کا نام کیوں نہیں ہے, اور اس میں پوری دنیا کی کانفلکٹ کی بات کیوں کی جا رہی ہے, اور اس میں ویٹو کا اختیار جو پہلے اقوام متحدہ کے تحت P5 کے پاس تھا, اگرچہ ہم پاکستان سمیت بہت سے ممالک اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ صرف 5 کے پاس کیوں, تمام معاملات کنسنسس کے ساتھ ہونے چاہیے, لیکن P5 کا معاملہ بھی ختم کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جے کانت شکرے اور یہ ہماری لنکا, یعنی میں ہوں دنیا کا بادشاہ. ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے میں نے کرنا ہے, میرے پاس ہی ویٹو کا اختیار ہے, میں ہی دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہوں, دنیا بھر کی کانفلکٹس کو میں نے دیکھنا ہے. اب امریکہ کے اپنے اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ سے اور امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ غزہ کہاں ہے اور وہ کیا ہے, اور یہ آپ ایسی باڈی بنا رہے ہیں جو ریپلیسمنٹ بن رہی ہے اقوام متحدہ کی, کیونکہ اس کے پریامبل میں, دیباچے میں, ابتدائیے میں کیا لکھ رہے ہیں آپ اس کے چارٹر میں؟ آپ لکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیونکہ ناکام ہو گئے ہیں, وہ باڈیز ناکام ہو گئی ہیں گلوبل کانفلکٹس کو ریزالو کرنے میں. اب وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی. کیونکہ وہ ناکام ہو گئے لہٰذا اب ایک ایسا انسٹیٹیوشن, اب ایک ایسا میکانزم, اب ایک ایسا بورڈ آف پیس بنایا جا رہا ہے جو دنیا کی کانفلکٹس کو دیکھے گا. پاکستان نے اس کو جوائن کر لیا, پاکستان سمیت بہت سارے ممالک نے جوائن کر لیا, لیکن پھر دیکھیں جب یہ 8 مسلم ممالک نہیں, ہاں اس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے, ترکی ہے, جارڈن ہے, انڈونیشیا ہے, بحرین ہے, موراکو ہے, سوڈان ہے, اور یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے بیکم پارٹ آف اٹ. تو اب اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک نیا گلوبل آرڈر یا گلوبل ایگزسٹنگ گلوبل آرڈر اس کو تو چھیڑ دیا ہے جو پوسٹ ورلڈ وار 2 ایرا قائم ہوا تھا, یعنی کہ یہ دنیا کیسے چلتی رہی, قبضہ, یہ سارا بہت زیادہ ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, دنیا بھر نے یہ سیکھا کہ ہم نے آج تک ایک دوسرے سے لڑ کے یہ سیکھا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ایک لیگ آف نیشنز, یونائٹڈ نیشنز ایک فورم, یہ اصول ہے, یہ چارٹر ہے, سوورینٹی آف اسٹیٹس کیا ہوگی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کیا ہوگی, کسی ملک کے خلاف ایکٹ آف وار کیا ہوگا, اور کس طریقے سے گلوبل کانفلکٹس ریزالو ہوں گی, نئے ممالک کیسے وجود میں آ سکتے ہیں, کیسے نہیں آ سکتے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے, اور جو حق کے رائے دہی ہے, آزادی کی تحریک میں اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے. یعنی پاکستان کہتا ہے یہ لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے فریڈم کی جو کشمیر میں ہے, انڈیا کہتا ہے یہ ٹیررزم ہے. تو ان کی ڈیفینیشنز بھی بڑے حد تک ڈیفائنڈ ہیں, ان پر اگرچہ عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن ایک ایرا قائم ہوا, ایک دور کا آغاز ہوا جو 1945 سے آج تک قائم تھا. مور اور لیس اقوام متحدہ کی بات مانی جاتی تھی, یا کم از کم اس کو ایک ڈاکیومنٹ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, امریکہ نہیں کرتا تھا نہ کرے, باقی ممالک تو کرتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ چارٹر پھاڑ کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ اب ایک نیا گلوبل آرڈر بنے گا جس میں میں ہوں اس کے سینٹر میں, میرے پاس ہی تمام اختیار ہے. اب چائنا نے اور رشیا نے کچھ سوچ کر ہی, جب اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہو رہی تھی اس بورڈ آف پیس کے لیے, قرارداد پاس ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایبسٹین کیا, انہوں نے ووٹنگ نہیں کی تھی, اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. آج وہ ممالک نہیں. اب ایک رائے یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ خوش ہوگا اس بات سے کہ ہمارا دوست ملک پاکستان چلو اس کا حصہ ہے, ہماری بھی اس روم میں پوزیشن موجود ہے, ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے وی آر پارٹ آف. دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا جو اپنا GGI انیشیٹو ہے اس کے تحت چاہ رہا ہو کہ ممالک اب ہماری طرف رجوع کریں, لیکن بڑی کوشش اپروچ کے ساتھ چائنا اور رشیا جس طریقے سے چل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیا ہے, امریکہ جو کر رہا ہے, اس میں وہ پوائنٹ کب آئے گا کہ جہاں پر ہم اپنا ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری مسل اینڈ مائٹ کو شو کریں. اور یہ جو اس وقت گلوبل سینیریو پہ, منظر نامے پہ چیزیں چل رہی ہیں, اب کنکلوڈ کر لیں اگر اس کو, تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں, 96 گھنٹوں میں, ہم یقین مانیے کہ اس سے پہلے عرصہ دراز سے جب ڈپلومیسی کو
انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اوپر ویڈیوز کرتے ہیں, خبریں کرتے ہیں, تو وہ چیزیں ماہانہ بنیادوں پہ تھوڑی بہت تبدیل ہوا کرتی تھی. یہ گھنٹوں کی بنیاد پہ تو پاکستان میں تبدیل ہوتی تھی چیزیں, یعنی ہمارے لوکل سینیریو میں فلاں بندے نے یہ کہہ دیا, اچھا یہ کہہ دیا, کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں, کیونکہ ظاہر ہے ایڈ ہاکزم ہے, فیصلہ ساز جو ہیں وہ رات کو کچھ فیصلہ کر کے سو جاتے ہیں, اگلے دن صبح اٹھتے ہیں, ٹویٹر کا سینس لیتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, اخباروں کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں, اور ٹی وی دیکھتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں آج اس ملک کو ایسے چلانا ہے. دنیا تو ایسے نہیں چلتی نا. اب پوری دنیا میں چیزیں گھنٹوں کی بنیاد کے اوپر تبدیل ہو رہی ہیں. ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو, میں تو ملٹیپل چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کل تک, آج اب سے چند گھنٹے پہلے تک یہ تھا معاملہ, اب یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ ڈسٹ ایزیلی آسانی سے سیٹل نہیں ہو رہی. یہ دنیا جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پلیٹس ہے نا, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, جو ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ ہوتی ہے, جو ٹیکٹونک شفٹ ہوتا ہے, جب وہ ہوتا ہے ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے ٹکراتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں, پھر آتش فشاں پھٹتے ہیں, پھر نئے پہاڑی سلسلے وجود میں آتے ہیں. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو جو ہندو کش ہے, ماؤنٹین رینج ہے, جو کراکرم ہے, جو ہمالیاز ہے, یہ یوروشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ کے ٹکراؤ سے بنی تھی. تو اب جو ٹیکٹونک شفٹس اور پلیٹس کی موومنٹ عالمی منظرنامے پر ہو رہی ہے, اس سے زلزلے آئیں گے, اس سے نئے پہاڑی سلسلے وجود میں آئیں گے, اور اس سے آتش فشاں پھٹیں گے. اب اس گلوبل ری الائنمنٹ میں, اس ریجنل ری الائنمنٹ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ فی الوقت ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریباً ساتھ ہیں, لیکن ایونچولی چیزیں کیسے سیٹل ہوتی ہیں, اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ. پاکستان نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.